اگر یہ آپ کو زندگی کے فرسٹ لیسن پڑھا دیا جائے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے باقی تمام سوالوں کے جواب اسی سوال سے ہے۔ مثلا اکثر لوگ پوچھتے ہیں نماز کیوں پڑھیں، یہ کام کیوں کریں، ایسا کیوں نہ کریں۔ آپ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے اگر آپ نے یہ بیس نہیں بنائی ہوئی۔ مثلا ایک بندہ کو یہ نہیں پتا میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے پتا میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، تو مجھے آپ کہ نماز پڑھ لیں، اللہ سے دعا مانگ لیں، تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ میں اللہ کا نائب ہوں، اللہ نے مجھے کامیاب ہونے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ مجھے کہہ رہے ہیں تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس کو، نماز کو، یہ سوچو مجھے تمہاری عبادتوں کی ٹکروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سے پہلے وہ مخلوقیں جو صبح دوپہر شام میری تسبیح کرتی ہیں، میں نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا، تمہیں بنایا۔ اس کا مطلب مجھے تمہاری ٹکریں نہیں چاہیے، لیکن میں تمہیں پھر بھی کہہ رہا ہوں ٹکریں 5 دفعہ مار لینا، کیونکہ جو کام تمہیں کہنے یا کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے اس کے لیے تمہیں جو انرجی چاہیے، سیفٹی چاہیے، سیکیورٹی چاہیے، ہدایت چاہیے، وہ تمہیں ملتی رہے گی۔ یہ ایسی بات ہی ہے کہ آپ کا سی ای او آپ کو یہ کہے کام کرو، مجھے ہر دن میں 5 دفعہ میسج کرتے رہنا، مجھے بتاتے رہنا، مجھ سے پوچھتے رہنا کہیں غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ہو گئی تو نقصان ہوگا تمہارا۔ یہ بات کتنی سمجھ میں آتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو احسان کرنے جا رہے ہیں اس کی نماز پڑھ کے، کسی کو بھی ہمیں یہ ہیبٹ نہیں پتا، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم ہیں کون۔ ہم سمجھتے ہیں ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے، جانوروں کے بچوں کو کسی نے پھینک دیا، کسی کے تھرو پیدا کر دیا۔ اگر یہ چیز پہلی جماعت میں، تو بچوں کے گٹے گوڑوں میں ڈال دیں جو زندگی کے اگلے تمام سوالوں کے جواب ایک ایک لائن کے جواب ہے، اور اگر یہ نہیں ڈالی تو پھر ہر چیز کے اوپر بحث ہی بحث ہے۔ میں یہ کیوں نہ کروں تو میں ویسے کیوں کروں، میں ایسے کیوں نہ کروں تو میں ویسے کیوں کروں، اور ساری زندگی ہم یہی کرتے رہے۔ تو یہ ہیبٹ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ زندگی کی لائف چینجنگ ہیبٹ ہے۔ once you make them believe کہ یار خدایا دیکھ تو لو تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو۔ آپ ایسے سوچیں کہ ایک آدمی، آپ کمپنی کے ایم ڈی ہیں اور آپ کے نیچے 25 ڈائریکٹر کام کرتے تھے، آپ نے ان 25 ڈائریکٹر میں سے ایک اپنی مرضی کا چن کے اپنا سی ای او بنا دی ہے۔ اب مجھے بتائیے وہ تو باقی 24 جن کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، وہ تو اس موقع کے انتظار میں ہے کہ یہ ناکام ہو اور وہ آپ کو بتائیں دیکھا تم نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ ایم ڈی کی کتنی خواہش ہے کہ جس کو اس نے نافذ کیا وہ کامیاب ہو جائے۔ وہ آپ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیسپریٹ ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آتی؟ آپ سوال پوچھتے ہیں اس چیز کے، اور یار آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند، پہلے جان تو لو کہ یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ کو پسند ہے لیکن آپ کو پیدا سے نہیں، جس نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے، آپ کو ایک نوکری نامہ پکڑایا گیا ہے اور کہا گیا بھائی یہ کام کر دو، آپ کہتے ہیں میں کام نہیں کرنا، میں کیوں کروں، اور بھائی تمہیں نوکری میں رکھا اس لیے گیا۔ تو یہ اس لیے، یہ اگر آپ صرف یہ سمجھا دیں، باقی تمام یہ شادی کا جو کوشچن ابھی برال صاحب نے کیا ہے، میرا خیال ہے اگر یہ سمجھتا ہو تو وہ بھی ایشو ہی نہیں ہے، اور ہر ایشو ہے اگر یہ نہیں پتا، ہر ایشو ہے۔